بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری 20 اکتوبر 2019 سے 26 اکتوبر 2019 کی ویکلی پریڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے آخری یعنی 12ویں سٹار پائسس کی۔ پائسس کے لیے عموماً ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بڑا زبردست ٹائم ہے، ان کی ترقی کا ٹائم ہے، ان کے اوپر اللہ کی کرم نوازی ہے، ان کی رحمانیت روحانیت بہت بڑھ رہی ہے، لیکن جو ہے وہ کسی وقت اللہ کی طرف سے کچھ تھوڑا سا چیزوں کو رکنے کا اشارہ بھی مل جاتا ہے۔ ان کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روحانیت رحمانیت ان کے اوپر بہت زیادہ ہے، ان کے اندر کام کرنے کی لگن ہے، ان کا فوکس ٹھیک ہو گیا ہے، ان کے اندر انرجی ہے، لیکن اس وقت یہ جو ٹائم ہے، خاص طور پہ یہ ہفتہ ان کے لیے سیلف موٹیویشن کا ہفتہ ہے۔ وہ اپنے کام سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں، ان کا دھیان اپنے کام سے ہٹ رہا ہے، وہ اپنی 100% اپنے کام کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ اس وقت ان کے اندر تھوڑی بہت فرسٹریشن ہلکی سی بن رہی ہے کہ جتنی تیزی سے کوشش کر رہے تھے یا جتنی تیزی سے ان کے کام بہتر ہو رہے تھے، اب ان کو اس کی پیس سلو نظر آ رہی ہے، یعنی جتنی تیزی سے ان کی جو ہے وہ ترقی کا سفر تھا اس کی پیس تھوڑی سلو ہو رہی ہے، اس لیے تھوڑا جذباتی ہو گئے ہیں۔ شاید انہوں نے اپنے اوپر بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لی ہیں، شاید انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اب وہ جو سوچیں گے وہ ہوتا جائے گا، یا وہ جو کہیں گے وہ ہوتا جائے گا۔ تو اللہ بھی ایسی سوچ کے اوپر بعض اوقات پیرے لگا دیا کرتا ہے، اور یہ بھی پرسنالٹی کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ اس وقت اگر یہ سمجھ لیں کہ اگر ان کو اللہ کے ساتھ فوکس کر پائیں، اپنے آپ کو جتنا سنکرونائز کر سکتے ہیں، جتنی انرجی جتنی رحمانیت جتنی روحانیت ان کے اندر ہے، جتنی انٹویشنز ان کی بہتر ہو گئی ہیں، جتنی ان کی سکس سینس ان کی 7th آئی امپروو ہو چکی ہے، یہ اگر جو ہے وہ اسی سپیڈ سے آگے بڑھتے جائیں گے تو ان کو نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ نے جو ہے ایک بیریئر ان کے آگے لگا دیا ہے۔ اپنی چیزوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذات کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی یہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اللہ کو پہچانا۔ تھوڑی سی جذباتیت اور تھوڑا سا غصہ بھی بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مینٹل کیپیسٹی مینٹل کیپیبلٹی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، کریٹیوٹی بڑھ رہی ہے، جو ہے وہ ڈائیورژن آف دا مائنڈ بڑھ رہی ہے، لوگوں کو سیکھنے سمجھنے کا وقت ہے، چیزوں کو جو ہے وہ ریشنلی چیک کرنے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے جس وقت اللہ آپ کو چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے اور آپ کے اندر کی کیپیسٹی کو بڑھا رہا ہوتا ہے، تو آپ سمجھ لیں یہ ری فیولنگ کا ٹائم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے کام رکیں گے، لیکن یہ چیزیں ری فیولنگ کی طرف جا رہی ہیں۔ جو آپ کے اندر چیزیں کم ہو رہی تھیں، جو نیگیٹیوٹی آ رہی تھی، اس کو اب اللہ جو ہے وہ بہتر کر رہا ہے۔ اللہ آپ سے شدید محبت کرتا ہے، اس بات کو اپنے دل سے کبھی نہ جانے دیجیے گا۔ اللہ نے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی کرم نوازی کے سائے میں رکھا ہے۔ جب شدید ترین مشکل ٹائم تھا پائزز کے اوپر، اس وقت بھی اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا، اس وقت بھی اللہ نے آپ کو کوئی نہ کوئی آپشن دیتا رہا جہاں سے آپ کو آکسیجن آتی رہی ہے۔ اگر صرف آپ اپنے بیک آف دا مائنڈ اپنے گزرے ہوئے پچھلے سالوں کی سختیوں کو دیکھیں تو یہ وقت اس سے بہت اچھا ہے۔ اس لیے شکر گزاری کے جذبات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، یہ فرسٹریشن کو نکال بار کریں، دلیر ہوں، احساس سے ذمہ داری پیدا کریں، اپنے کام کی طرف ڈیویشن دیں، جو ہے وہ اپنی پروفیشنل آنیسٹی کی طرف توجہ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے اوپر کرم کرے گا، اور چونکہ آپ کے اندر اللہ نے اپنی مخلوق کا احساس جو ہے اس کو بڑی تیزی سے پیدا کرنا شروع کر دیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، لوگوں کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ اللہ نے دینا شروع کر دیا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اللہ آپ کو لوگوں پہ خرچ کرنے کا جذبہ دے رہا ہے تو اللہ آپ کو وسائل نہ دے۔ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ ڈی سنکرونائز ہوتے ہیں، اللہ سے علیحدہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو چیزیں رک جایا کرتی ہیں۔ یہ میں بہت ساری باتیں آپ کو جو ہے وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم بات کرنا شروع ہو جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی، پھر ہمارے ویورز اکثر ہمیں یہ پھر کہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہیں یا نان پریسائز ہو جاتی ہیں۔ لیکن ناظرین، کبھی کبھی آپ کو راستہ دکھانا پڑتا ہے اور جو ہے وہ پورا پرسپیکٹیو دکھانا پڑتا ہے کہ اب سچویشن یہ چل رہی ہے۔ ہم آپ کو صرف یہ نہیں کہتے کہ جی آپ جو ہے وہ بس یہ آپ کے حالات ہوں گے اور ایسے ہوں گے، ہم آپ کو گائیڈنس بھی فراہم کرتے ہیں، ہم آپ کو پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ راستہ بھی دے سکیں جس سے آپ اپنی مشکلات سے بچ نکلیں۔ اس وقت
گڈ لک کے چانسز آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی کرم نوازی کے چانسز آپ کے ساتھ ہیں، فائنینسز آپ کے ٹھیک ہو رہے ہیں، لیکن کچھ چیزوں سے آپ کو وہ رزلٹ نہیں مل پا رہا جو آپ چاہ رہے تھے، تو وہ تھوڑا سا ویٹ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ 1-1.5 ہفتے کے بعد یو ول سی دیٹ کہ جو ہے وہ فلائٹ جو ایسے اڑ رہی ہے وہ بالکل ٹیک آف اس کا بالکل سیدھا ہو جائے گا، اینڈ یو ول سی دا ہائٹس۔ یہ میں کوئی آپ کو گرین فیلڈز نہیں دے رہا، یو ول سی دا ہائٹس انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ ضرور کرم کرے گا۔ ہاں مالی معاملات میں آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہے، منی مینجمنٹ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں وہ خرچ ہو جاتے ہیں اور بڑی سیونگ آپ کر نہیں پاتے، اس لیے اس دور میں یہ کچھ دیر کے لیے اگر آپ نے جو ہے مانیٹریلی معاملات اپنے کسی مخلص دوست کو، اپنے کسی عزیز کو جو ہے وہ سونپ دیں اور اپنی پلاننگ جو ہے اس کے اوپر دھیان دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کے اوپر کرم کرے گا۔ معیشت کے حوالوں سے زراعت کے لوگ بہت کامیاب ہیں، لائف سٹاک کے لوگ بہت کامیاب ہیں، ایگریکلچر ریسرچ کے لوگ بہت کامیاب ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی، کنسٹرکشن، انٹیریئر ڈیزائن کے لوگ بہت زیادہ کامیاب ہیں، بیوٹیفیکیشن اور جو ہے اس کے علاوہ پرفارمنگ آرٹس کے لوگ بہت زیادہ کامیاب ہیں۔ آرٹ اینڈ کرافٹ جو ہے یہ پیسز میں کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، تو جو ہنرمند حضرات ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے، نوکریاں جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ اوور آل یہ وقت اچھا ہے، تھوڑی بہت چیزیں جو ہیں وہ ویسے ہی بس بعض اوقات انسان کے لیے اگر اللہ کوئی دروازہ بند کرے تو جو ہے وہ اس کے قریب ہی کوئی دوسرا دروازہ اللہ کھول بھی دیتا ہے، لیکن ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے خاص طور پہ پائسینز میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بند دروازے کے آگے کھڑے ہو کے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں بند کر دیا، یا اس دروازے کے آگے اپنی ناکامیوں کا وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑا سا ایفرٹ کر لیں تو بالکل اس کے قریب ہی کوئی نہ کوئی نئی آپشن، نیا دروازہ، نئی ڈائمنشن ان کے لیے کھول دی گئی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے کرم کی نشانی ہے ان کے اوپر، یہ ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہی رہے گا۔ لکی نمبر کی بات کر لیں، 7 کریٹیوٹی کا عدد ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ان کی ذہنی تخلیقات بڑھ رہی ہیں، لیکن یہ جو 7 ہے یہ ان کی لسٹ کو بھی بہت زیادہ، کیونکہ میں پہلے بھی ایک سٹار کے میں ہم نے رومانس میں بات کی تھی کہ تجربے کے چکر میں ملٹیپل ریلیشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہوگا تو کیا فیل ہوگا، اس کے ساتھ ہمارا ریلیشن ہوگا تو کیا فیل ہوگا۔ یہ فیلنگ کو چیک کرنے کے چکر میں بھی بعض اوقات ملٹیپل ریلیشنز میں، ان نیچرل ریلیشنز میں، تجربات کے چکر میں جو ہے وہ ان نیچرل ریلیشن کر جاتے ہیں، تو کیونکہ ان کے اندر نیچرل لسٹ ہے، ان کے اندر یہ چیز ہے۔ یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے ان کو پوری طاقت دی ہوئی ہے کہ اگر یہ اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے نکال کے پازیٹیوٹی میں داخل کرنا چاہیں تو یہ کر لیتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ان کے اندر ایک نگیٹیوٹی ہے، یہ اس طاقت کو یوز کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے نکال سکتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ذرا تھوڑا سا ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اس ہفتے میں تو رومانس بہت زیادہ بس بڑھ جائے، اور جو پیک کبھی ان کی بنا کرتی تھی کبھی جو ہے مستقبل قریب میں، تو وہ پیک دوبارہ ان کے اندر واپس آ گئی ہے۔ ملٹیپل ریلیشن، ایب نارمل ان نیچرل ریلیشن اور نئے نئے تعلقات، خفیہ تعلقات، ریلیشنز اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بن رہا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت چیز جو اللہ نے ان کے اوپر بڑی کرم نوازی کی ہے کہ یہ ساری چیزیں ان کے فیملی اور لیگل ریلیشنز کے اوپر اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہو رہی، فیملی بانڈنگ ان کی بہت اچھی ہو گئی ہے۔ ان کے رشتوں میں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ کرم نوازی کا جو ہے وہ مل رہا ہے امپیکٹ، ان کے رشتوں میں ان کو طاقت کا امپیکٹ مل رہا ہے، ان کے رشتوں میں ان کو جو ہے وہ بڑا سکون مل رہا ہے۔ حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں، آنے والا وقت جو ہے وہ ان کے لیے اچھا ہے، لیکن یہ رومانٹک معاملات جو ہیں یہ بہرحال ان کو جو ہے وہ ڈرگز کی طرف یا الکوہلک کلچر کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں، یا مطلب ان کیس آف فرسٹریشن جب یہ جیسے ان کی فرسٹریشن بن رہی ہے تو ضد اور انا کے جذبات کے تحت کوئی ایسا کام بھی یہ کر سکتے ہیں جو ان کو جنسی جرم میں یا قانونی پیچیدگیوں میں پھنسا دے، اس لیے بہت احتیاط کر لیں۔ صدقہ ان کا بنے گا نیلے کپڑے کا، کوشش کریں کہ ضرور صدقہ دے دیں، صدقہ ان کے لیے جو ہے وہ بہت خوبصورتی کے راستے کھولے گا، صدقہ جو ہے وہ ان کے اوپر کرم نوازی کرے گا، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کی نگیٹیوٹی کو کیٹر کرنے کا باعث بنے گا۔ بلو کے کوئی بھی شیڈ، ڈارک بلو، لائٹ بلو، جو بھی شیڈ ہو، کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی چادر، ٹی شرٹ، کچھ بھی، اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں کوئی بہت قیمتی چیزیں ضرور دیں، بس اپنی حیثیت کے مطابق جو دے سکتے ہیں وہ دے دیں، زیادہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کئی مرتبہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ دے دیں
عموماً ہم صدقے کے بارے میں جو بتاتے ہیں تو ہم آپ کو جو لکی ڈے ہوتا ہے اس دن دے دیں یا کسی بھی دن دے دیں، انشاءاللہ اللہ آپ پہ اوپر کرم نوازی کرے گا، ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ صدقہ لازمی دینے کی کوشش کریں، اور صدقے کی نیت آپ کی اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے، اس کو اپنے اللہ کے درمیان ہی رکھیں۔ سادات کو صدقہ نہیں دے سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے سادات کے علاوہ باقی جس کو چاہیں وہ صدقہ دے دیں۔ سفر کی بات کر لیں تو سب سے بڑی کنجکشن ان کے لیے نہ، سفر سے پہلے اگر ہم بات کر لیں ہیلتھ کی، ہیلتھ بڑی ضروری ہے، سفر کی بات ہم اس کے بعد کرتے ہیں۔ ہیلتھ کے جو مسائل ہیں وہ ان کے بہت بہتر ہو رہے ہیں، ہیلتھ ان کے لیے بہت اچھی ہو رہی ہے۔ ڈائبٹیز کے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں یا لوگ جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو یورک ایسڈ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، اوبیسٹی سے یعنی بہت زیادہ موٹاپے کا شکار لوگ ہیں، وہ لوگ جو ایسے ہیں کہ جن کو کوئی بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی بیماری ہے، بلڈ پریشر ہے یا بلڈ میں کوئی انفیکشن وغیرہ ہے، وہ بہت تیزی سے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ سٹمک ان کا بہت بہتر ہو گیا، ان کے جو ہے وہ انٹسٹائن سے ریلیٹڈ پرابلمز جو ہیں وہ اگر ان کو ہیں تو وہ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ کارڈیو ویسکولر سسٹم ان کا بہت اچھا ہو گیا، یعنی اس ہفتے میں دل سے ریلیٹڈ اگر کوئی بیماری ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور نئی بیماری ہونے کے چانسز بھی بالکل نہیں رہے ہیں۔ لیور سے ریلیٹڈ، کڈنی سے ریلیٹڈ، بلیڈر سے ریلیٹڈ ان کو جو پرابلمز ہیں وہ بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہیں۔ ہاں، ایک پرابلم جس کا ذکر ہم نے پچھلے ہفتے میں کیا تھا وہ اس ہفتے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہ ہے ریپروڈکٹری آرگن سینسٹیوٹی اور ریپروڈکٹری آرگن ڈس آرڈرز۔ اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بیماری ان کو پہلے سے چل رہی ہے تو وہ اس ہفتے میں بڑھنے کے چانسز ہیں، اس لیے اس کا بہت زیادہ احتیاط سے علاج ضرور کیجیے گا۔ اور ان کے لیے ویسے بھی ہربل میڈیسن یا طب نبوی جو ہے وہ سب سے زیادہ سوٹیبل طریقہ علاج ہوا کرتا ہے اکثر۔ لکی ڈے ان کی بات کر لیں تو بدھ کا دن ان کے لیے بہت اچھا ہے، بدھ کا دن ان کو طاقت بھی فراہم کرے گا، بدھ کا دن ان کے اندر جو ہے وہ پازیٹیوٹی بھی پیدا کرے گا، اور اللہ کی طرف جو لگن ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے وہ اس کو مزید بڑھانے کا باعث بنے گا۔ سفر کی بات کر لیں تو سب سے بڑی کنجکشن سفر کے حوالوں سے مذہبی اور روحانی سفر کی ہے، یعنی اگر یہ زیارات پہ جانا چاہیں، عمرہ کرنے جانا چاہیں، اسباب اگر نہیں بھی ہیں تو غیب سے اسباب جو ہے مہیا ہوں گے، صرف یہ ارادہ کر لیں اور ارادہ پختہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرضی کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کچھ ہفتوں یا مہینوں میں ان کے لیے ریلیجس ٹریول کے امپیکٹ بن جائیں گے۔ یہ ہفتہ ریلیجس ٹریول کے فیصلہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ اسٹرینتھ اپنے آپ کو دینے کے لیے بہت اچھا ہے، اور روحانی والوں سے اگر کسی روحانی شخصیت کو ملنا چاہتے ہیں یا روحانی مقام پہ جانا چاہتے ہیں، یقیناً برکت بھی ہوگی، غیب سے آپ کے اسباب بھی پیدا ہوں گے اور برکت بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ جو آپ کی پوری لائف پہ جو ہے وہ اس پہ محیط ہوگی اور آپ اس پہ قادر ہو۔ لیئر ٹرپس بہت اچھا ٹائم ہے، فیملی کے ساتھ جائیں، دوستوں کے ساتھ جائیں، ریلیشنز کے ساتھ جائیں، لیئر ٹرپس کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے۔ ہاں البتہ امیگریشن کے لیے بالکل بھی اچھا ٹائم نہیں ہے۔ اپنی رہائش یا اپنا دفتر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے میں بالکل مت کیجیے گا، وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اگر اپنے بزنس پلیس کو یا اپنی ریزیڈنس کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ کچھ ضروری حالات کے علاوہ مت کیجیے گا۔ امیگریشن کے حوالے سے سفر بہت اچھا نہیں ہوگا، سرمایہ کاری کے حوالے سے سفر جو ہے اس میں بھی کامیابی کے چانسز کم ہیں۔ حال بتا ہنر مند حضرات اگر اپنی ایگزیبیشن کرنا چاہیں ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، یقیناً ان کو کامیابی ضرور ہوگی، اور فائنینشیل حوالوں سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ کافی حوالوں سے یہ مذہب جو ہے یہ سفر جو ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے، اور سب سے زیادہ جو ان کے لیے سپورٹیو، سب سے زیادہ جو برکت کا باعث ہوگا وہ مذہبی اور روحانی حوالوں سے سفر ہے۔ یہ میں ریپیٹڈلی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا تھرسٹ اس ہفتے میں بہت ہی زیادہ ہے۔ اگر ہم بات کر لیں ان کے جو ہے وہ لکی کلر کی، تو لکی کلر اس ہفتے میں ان کے لیے سبز جو ہے وہ بہت بہتر رہے گا۔ سبز رنگ ان کے لیے بہت زیادہ طاقت کا باعث بنے گا، سبز رنگ ان کو ترقی بھی دے گا، سبز رنگ ان کے اندر جو ہے وہ روحانیت اور ان کی 6 اینڈ 7th آئی ایون جو ہے اس کو بھی اسٹرانگ کرے گا۔ اسٹوڈنٹس کی بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت ہی اچھا ہے، یعنی شاید ہی کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہو جس کو اپنے امتحان میں ناکامی ہو اگر اس کا اس ہفتے میں امتحان ہے، یا وہ اسٹوڈنٹس جن کا جو ہے وہ کوئی ڈسٹینس اسٹڈیز کرتے ہیں
یا وہ اسٹوڈنٹس جو کوئی سروسز سے ریلیٹڈ کوئی جو ہے وہ پیپرز وغیرہ دیتے ہیں، CSS وغیرہ ہو گیا یا PMS کے پیپرز ہو گئے یا پبلک سروس کمیشن کے پیپر ہو گئے، سپیریئر سروسز کے پیپر ہو گئے، یا کوئی IELTS، TOEFL، GAT، GRE یا یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے، میڈیکل یونیورسٹی میں داخلے کے لیے کوئی امتحان ہو، انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے کوئی امتحان ہو، تو اس میں بھی کامیابی جو ہے وہ یقینی بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہائر اسٹڈیز میں کامیابی جو ہے وہ یقینی بن رہی ہے۔ میڈیسن سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹ سب سے زیادہ کامیاب ہیں، خواہ وہ فارمیسی میں ہوں، خواہ وہ سرجری میں ہوں، خواہ وہ فزیشینز ہوں یا کچھ پڑھ رہے ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ڈسٹینس اسٹڈی کی بات کی تھی تو ہائر اسٹڈی میں FRCS وغیرہ، FCPS وغیرہ یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی فیلوشپس کے کورسز ہیں وہ کر رہے ہیں، یا کوئی آرٹیکلز وغیرہ لکھ رہے ہیں یا ریسرچ کر رہے ہیں، CA، ACCA، CFA وغیرہ کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ کر رہے ہیں، ان میں ان کو کامیابی کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں، ماسٹرز کے، MPhil کے، ڈاکٹریٹ کے، PhD کے ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں، ان کے لیے ان کو کامیابی ہے۔ اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونے کے چانسز ہیں۔ ٹپ آف دا ویک کی اگر ہم بات کر لیں تو ٹپ آف دا ویک پائسز کے لیے وہی ہے جس کا میں نے ابھی عرض کیا، محبت کے معاملات میں شدید ترین احتیاط کی ضرورت ہے۔ رومانٹک افیئرز میں اس وقت شدید ترین احتیاط کی ضرورت ہے اور پراپر پریکاشنز کی ضرورت ہے، ورنہ وہ نقصان دے سکتی ہے۔ ہاؤس وائفز کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفز کے لیے بھی اس وقت ٹرکی سچویشن اس لیے پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر ان کے ہسبینڈ یا ان کے بچے پائسز ہیں تو جو میں نے بتایا کہ ان کے اندر کوئی اب نارمیلٹی ہو سکتی ہے، دباؤ آ سکتا ہے، فرسٹریشن وغیرہ ہو سکتی ہے، تو ان کو محبت سے کیٹر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کی فیملی کی بانڈنگز بہت مضبوط ہو گئی ہیں، آپ کے رشتے بہت مضبوط ہو گئے ہیں، اپنے رشتوں کو سنبھالنے کی، سینچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے پہلے بھی آپ پہ کرم کیا اور اب بھی آپ کے اوپر کرم کرتا رہے گا۔ حالات آپ کے کافی بہتر اور بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ 80 سے 90% لوگ جو ہیں ان کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوگی، جبکہ 10 سے 20% لوگ یقیناً وہ ہوں گے جن کے لیے یہ پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز نہیں ہوگی، پارشلی اثر انداز ہوگی یا بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے پھر ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں، واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں ان سے میں پرزور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے اور یہ ویڈیوز آپ کو گائیڈنس فراہم کرنی ہے تو پھر ان ویڈیوز کو جتنا زیادہ، اس چینل کو جتنا زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں، ان ویڈیوز کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں میں شیئر کر سکتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر، اپنے واٹس ایپ کے گروپس میں اس کو شیئر کر سکتے ہیں، اس چینل کا لنک شیئر کر سکتے ہیں، ان ویڈیوز کے لنک شیئر کرتے ہیں تو ضرور کریں تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ باقی سارے لوگوں تک بھی پہنچتا رہے۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی سے سلامتی دے، اب سدا خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور موج کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔